السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر اطباء کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ، خاص طور پر جو پریکٹیکل ورک سے تھوڑا دور رہتے ہیں، کیونکہ آج ہم پاتال جنتر کا سمپل طریقہ کار آپ کو سکھانے جا رہے ہیں، جس طریقہ سے عموماً روغن اور طلا وغیرہ کشید کیے جاتے ہیں۔ خیر، عامی لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ میں افادہ عام کے لیے اس میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ پاتال جنتر کے لیے آپ کو ایک اس طرح کا سٹینڈ چاہیے، اور اس میں آپ نے خالی برتن رکھ دینا ہے کچھ اس طرح سے سٹینڈ کے درمیان، اور آپ کے پاس ایک کڑاہی نما برتن ہو جس کے پیندے میں آپ نے کچھ اس طرح سے سوراخ کر لینے ہیں۔ اس برتن کو آپ سٹینڈ پر اس طرح سے رکھنا ہے کہ سوراخوں میں سے جو روغن کشید ہو کر نیچے گرے وہ سیدھا برتن میں جائے، ضائع نہ ہو۔ سٹینڈ آپ تھوڑا بڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے نیچے سہولت سے برتن رکھا جا سکے اور اس میں سے نکالا جا سکے۔ یہ آپ کو جو میٹیریل نظر آ رہا ہے اس میں کافی سارے اجزاء ہیں، لونگ، جائفل، جلوتری، کینچوے، خراتین، اکر کرہا وغیرہ۔ میں آپ کو آغاز سے بھی تھوڑا سا پروسیجر دکھا دیتا، لیکن میرا پہلے ارادہ ہی نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، تو یہ اچانک میرے ذہن میں آیا۔ خیر، جو میں نے پہلے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، بالکل سمپل ہے۔ آپ یہ سیکھیے جو نظر آ رہا ہے۔ میٹیریل کو ہم نے ڈالا سوراخوں والے ایریے میں، اور اس کے اوپر مٹی کا برتن کچھ اس طرح سے رکھا کہ وہ سارا میٹیریل اس کے نیچے آ گیا ہے۔ اب ہمیں چیکنی مٹی کے ساتھ اس راستے کو بند کر دینا ہے جہاں سے ہوا کی کراسنگ ہو سکتی ہے، دوا کو سانس مل سکتا ہے، اسے بالکل پوری طرح سے بند کر دینا ہے۔ چیکنی مٹی کے ساتھ ہر طرف سے آپ نے یہ راستہ بند کر دینا ہے۔ گیلی مٹی ہم نے لگائی ہے، اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی خشک مٹی چھڑک دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سخت ہو جائے اور راستہ بند ہو جائے، اور اس کے بعد اوپر پھر تھوڑی سی مناسب سی گیلی مٹی لگا دینی ہے اور اس کا لیپ اچھے سے کر دینا ہے۔ اب برتن کا سانس ہر طرف سے بند ہو گیا ہے، دوا اس کے نیچے ہے جس سے ہوا نہیں پہنچے گی، جس کا سانس نہیں نکلے گا، یعنی یہ ہمارا ایک سٹیپ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں اسے اوپلوں کے ساتھ کور کر دینا ہے، خشک اوپلیں ہوں۔ اگر زیادہ اوپلوں کی آگ دینا ہو تو برتن کے اوپر یہ مٹی کا جو برتن ہے جسے ہم نے چاروں طرف سے بند کیا ہے، اسی طرح برتن کے اوپر بھی لیپ کر دینا ہے، مٹی کی تہ لگا دینی ہے تاکہ برتن ٹوٹے نہیں۔ لیکن کیونکہ ہم ہلکی سی آگ دینے والے ہیں، تھوڑی سی آگ سے ہمارا کام بن جائے گا، تو برتن کے اوپر لیپ کرنے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ اوپلوں کے ساتھ اچھے سے اسے کور کر دینا ہے، کیونکہ اگر آگ جلتے ہوئے برتن کو، مٹی کے برتن کو کہیں سے بھی ہوا لگی تو وہ برتن ٹوٹ جائے گا اور ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اچھے سے چاروں طرف سے کور کر دینا ہے، اوپلے اس پر لگا دینے ہیں، اور اگر یہ تھوڑے سے کم لگ جائیں، مطلب جتنے کی ضرورت ہو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ نیچے سے قطرہ قطرہ تیل تو آ رہا ہے، اوپر سے آگ ختم ہو رہی ہے، تو آپ اوپر بعد میں اوپلے لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کچھ زیادہ اوپلے لگا دیے جائیں تب بھی کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، ہمیں پورا تیل جتنا حاصل ہونا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی تیل کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ اچھے طریقے سے اوپلے رکھنے کے بعد ہم نے آگ سلگا دینی ہے۔ آپ یہ پریکٹیکلی دیکھتے رہیے، اور ساتھ میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس حصے کی جس کی میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ وہ بالکل سمپل ہے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جن بھی چیزوں کا آپ نے تیل نکالنا ہے ان میں لونگ ہے، جلوتری ہے، دار چینی ہے، گرم مالش وغیرہ آپ کوئی بناتے ہیں یا کوئی آپ طلا بناتے ہیں، جن بھی چیزوں کا آپ تیل نکالنا چاہ رہے ہیں، مجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی، اور انہیں روغن کنجت میں تھوڑی دیر کے لیے پکایا، تقریباً 20 منٹ تک، بالکل دھیمی آنچ پر کہ وہ چیزیں جلے نہیں۔ دھیمی آنچ پر پکانے سے ان چیزوں کے اثرات
تیل میں آ گئے۔ جب وہ چیزیں کچھ دیر پک گئیں، ان کے اثرات تیل میں آ گئے، تو میں نے وہ تیل نچوڑ کے الگ کر لیا۔ لیکن ابھی بھی ان ساری چیزوں میں لونگ، جائفل، جلوتری جو بھی چیزیں ہیں، کافی سارا تیل باقی ہے، اور اس تیل کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے پاتال جنتر۔ جو تیل خود بخود الگ ہوا وہ تو میں نے کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جس طریقہ کار کے ساتھ میں تیل حاصل کر رہا ہوں، شروع کا پروسیجر آپ نے سارا دیکھا ہے۔ جیسے ہی آگ سلگی ہے، اوپر سے برتن کو حرارت پہنچی ہے، تو فوری طور پر ان چیزوں کا تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ان میں جو بھی تیل کے اجزاء ہیں، اب دیکھیے آگ سلگتی کو کچھ وقت ہو گیا ہے، اوپر سے اوپلے سلگ گئے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر جتنا بھی تیل موجود ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے، ٹپک ٹپک کر اس برتن میں آتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ساری چیزیں، آپ جس بھی چیز کا تیل نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں پوری طرح سے اپنے سارے اثرات باہر نکال دیں گی، ان میں کسی طرح کے کوئی بھی اثرات باقی نہیں بچیں گے۔ تو ہم نے اس طریقہ کار کے ساتھ ان اشیاء میں باقی بچا ہوا تیل بھی نکال لیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے برتن نیچے رکھا تھا، وہ برتن اب تیل کے ساتھ بھر گیا ہے، یعنی ان چیزوں سے جتنا تیل نکلنا تھا وہ نکل آیا ہے۔ یہ پیور خالص تیل ہے جس میں تمام اجزاء کی پوری قوت موجود ہے۔ اب جو پہلے چیزوں کو پکا کر ہم نے تیل الگ کر لیا تھا، نتھار لیا تھا، اس تیل کو بھی ہم اسی تیل میں شامل کر دیں گے تاکہ پورے تیل کی طاقت اور قوت برابر ہو جائے۔ میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جو ہم نے چیزیں رکھی تھیں اس برتن میں، وہ پوری طرح سے جل گئی ہیں، پوری طرح سے ان کی تمام غذائیت اور ان کے تمام مقوی اثرات تیل کی صورت میں ہمیں حاصل ہو چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے تمام چیزیں جل گئی ہیں۔ خیر، آپ کوئی بھی گرم مالش بنانا چاہیں، کوئی بھی طلا بنانا چاہیں، کسی بھی چیز کا روغن نکالنا چاہیں، تو یہ پاتال جنتر کا طریقہ کار بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو کوئی بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ پریکٹیکلی خود روغن یا طلا وغیرہ کشید کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دواخانہ پر میرے پاس طلا ختم ہوا تھا تو میں نے وہ تیار کرنا تھا۔ پہلے تو میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کافی سارے لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں، فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں پہلا حصہ ریکارڈ نہیں کر پایا، لیکن بعد میں نے اس کی بھی ایکسپلینیشن آپ کو دے دی ہے۔ یہ جو تیل میں نے پہلے نتھار لیا تھا، الگ کر لیا تھا، اب اسے بھی پاتال جنتر کے ذریعے حاصل کیے گئے تیل میں نے شامل کر لیا ہے تاکہ پورے تیل کی قوت برابر ہو جائے۔ کیونکہ جو تیل ہم نے پاتال جنتر کے ذریعے حاصل کیا ہے اس میں نسخہ کے اجزاء ترکیبی کا اصل جوہر شامل ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ قوت رکھتا ہے۔ تو اب ہم نے سارے تیل کو ملا لیا ہے۔ اب میں اسے برتن میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی کسی طرح کی پیچیدگی باقی نہیں رہی اور آپ آسانی سے طلا، روغن وغیرہ کشید کر سکتے ہیں۔ جو لوگ طب سے وابستہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقہ کار انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ اپنے لیے کوئی گرم مالش بناتے ہیں دار چینی وغیرہ کا، لونگ کا، مال کنگنی کا، ایسی کسی بھی حرارت بخش چیز کا روغن نکالنا چاہیں تو اسے تھوڑے سے تلوں کے تیل میں پکا کر، یعنی تھوڑا سا پہلے کوٹ لینا ہے، پھر اسے تلوں کے تیل کی مناسب مقدار میں پکا کر تیل کو نتھار لینا ہے، اور باقی جو اجزاء بچیں انہیں کچھ اس طریقہ سے پاتال جنتر کے ذریعے آپ پکا کر روغن کشید کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔